روئے زمین کی پہلی بددعا اور بددعاؤں کے دیگر واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، بددعا چند الفاظ سے بنا ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو زبان سے بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات انتہائی دور رس ہوتے ہیں۔ اس کے اثر سے آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، دولت اور ثروت کے جھولوں میں جھولتے ہوئے خاندان فقیری اور محتاجی کی چکی میں پس کر سڑکوں اور بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تندرست اور توانا خوبصورت جسم بیماریوں کا شکار ہو کر ہڈیوں کے پنجرے بن جاتے ہیں، اور حکومت اور اقتدار کی سرمستیوں سے جھومتے ہوئے سر ذلت اور رسوائیوں کے عمیق غاروں میں گر کر اہل دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ روئے زمین کی پہلی بددعا۔ سب سے پہلی وہ بددعا جس کے ہماگیر اثرات روئے زمین پر ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول سیدنا نوح کی بددعا تھی۔ آپ ابو البشر ثانی ہیں۔ اس عظیم ہستی نے 950 سال کی طویل عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرزمین عراق کے دو مشہور اور معروف دریاؤں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں، جسے جزیرہ کہا جاتا ہے، آباد قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی خالص عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ اس بھرپور زندگی میں راہ حق میں نہ کبھی تھکاوٹ محسوس کی اور نہ اکتاہٹ۔ دن اور رات چھپ چھپ کر اور علل اعلان ہر طرح دعوت حق دیتے رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: نوح نے کہا، میرے پروردگار، بولا، اے رب، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشے، ڈالنے لگے انگلیاں اپنے کانوں میں اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر کپڑے، اور ضد کی اور غرور کیا، بڑا غرور۔ پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا چپکے سے۔ سورہ نوح آیت نمبر 5 سے 9۔ لیکن قوم نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور نہایت ہی بے باکی سے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کیا۔ ان کی قوم نے کہا، اے نوح، تم ہم سے ہمیشہ ہی جھگڑتے رہے ہو، اور تم نے جھگڑنے کی حد کر دی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو تم جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے رہے ہو، اب اسے لے ہی آؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 23۔ 950 سال کاوشوں اور شب و روز دعوتی تگ و تاز کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نہایت ہی قلیل لوگ، جن کی تعداد تفاسیر میں 40 سے لے کر 80 تک بیان ہوئی ہے، ایمان لے آئی، اور اب ان سے زیادہ لوگوں کے ایمان لانے کی توقع بھی ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ کی قوم کا کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، آپ ان کے کرتوت پر افسوس نہ کیجیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 63۔ جب قوم کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور ان کی طغیانیت اور سرکشی حدود پار کر گئی، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے قوم کے کافروں پر روئے زمین کی سب سے پہلی بددعا کی، اور اپنی بددعا میں فرمایا، تو سرزمین پر کسی کافر کا گھر نہ رہنے دے، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا گناہگار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ سورہ نوح آیت نمبر 72۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں موجود تھے۔ اتنے میں ابو جہل کے دماغ میں ایک شیطانی تدبیر آئی، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے محلے سے ذبح شدہ اونٹوں کی اوجھڑی لائے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر رکھ دے۔ قوم کا سب سے بدبخت شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے اوجھڑی لایا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں یہ کریہہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن اپنی بے بسی اور کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا، اور ابو جہل اور اس کے ہم نشین
اس المناک منظر کو دیکھ کر کہے مار مار کر ہنس رہے تھے۔ ان کی خوشی سنبھالے نہیں جا رہی تھی، وہ ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو کر ہنس رہے تھے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں رب رحیم سے مناجات میں مشغول تھے اور سر مبارک کو اٹھا نہیں رہے تھے۔ میں دوڑتا ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی اطلاع دی۔ ادھر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور ادھر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی آئیں، اور ان دونوں نے مل کر اس اوجڑی کو ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز سے فراغت کے بعد ہاتھ اٹھائے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، اے اللہ، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں شخص کا نام بھی لیا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بد دعا کے یہ الفاظ سنے تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی، چہروں پر خوف اتر آیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کی زد سے بچ نہیں سکتے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جن جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا ان کی مسخ شدہ لاشوں کو میں نے بدر کے اندھے کنویں میں پھینکا ہوا پایا۔ بہوالا بخاری مع الفتح۔ جنگ بدر کے اختتام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے جس میں کہ ان مجرمین کی لاشیں گھسیٹی گئی تھیں۔ ان کی منڈیر پر کھڑے ہو کر ان میں سے ایک ایک شخص کا نام لے کر پکارا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شبیہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، تمہارے رب نے تم سے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے نہیں پایا؟ اور میرے رب نے مجھ سے جس فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا اسے میں نے نہیں دیکھ لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے مخاطب ہیں جس میں روحیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، تم ان سے بہتر نہیں سن رہے ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا تھا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کو سنیں اور ان کی حسرت و ندامت اور ذلت و رسوائی اور سیاہی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ بحوالہ بخاری۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی الحیان نے غداری کر کے مکے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ ان کو حجیر بن ابی احاب تمیمی نے خرید لیا، اس لیے کہ آپ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا جو حجیر کا ماں کی جانب سے بھائی تھا۔ اس نے آپ کو اپنے گھر میں قید کر دیا تاکہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد آپ کو سولی پر چڑھائے۔ حجیر کی لونڈی سیدہ معاویہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی تھی کہتی ہیں، سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر میں قید کیے گئے تھے۔ ایک دن میں نے انہیں اس حال میں دیکھا کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں انسانی سر کے برابر انگور کا خوشہ تھا، اور اس وقت سارے عرب میں کہیں انگور کا موسم نہیں تھا۔ پھر اہل مکہ نے آپ کو پھانسی دینے کے لیے مقام تنعیم پر لے گئے۔ پھانسی دینے سے پہلے ان کے جسم کو تیروں اور نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ ایک بدبخت نے نیزے سے ان کے سینے کو چھیدتے ہوئے کہا، شاید اب تم یہ چاہتے ہوگے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد پکڑ لیے جاتے۔ آپ نے تڑپ کر جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے یہ بھی منظور نہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میری رہائی کے بدلے رسول اقدس کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چبھویا جائے۔ پھر آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ، میں نے تیرے رسول کے فرامین ان تک پہنچا دیے، یہ لوگ میرے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی خبر تو تیرے رسول تک پہنچا دے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے قتل کے لیے جمع شدہ کافروں کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ، تو ان لوگوں کو اچھی طرح گن لے، انہیں تتر بتر کر کے قتل کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی زندہ مت چھوڑ۔ یہ اتفاق تھا یا آپ کی بد دعا کا اثر کہ آپ کے قتل میں جو بھی شریک تھا سب کے سب چند سال کے عرصے میں متفرق قتل کر دیے گئے۔ صاحب مغازی محمد بن اسحاق کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کے ایک علاقے کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا۔
وہاں کے لوگوں نے ان کے خلاف حضرت دربار خلافت میں یہ شکایت پہنچائی کہ سعید بن عامر مرگی کے مرض میں مبتلا ہیں اور انہیں اس کے دورے پڑتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات جب وہ قوم میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیشی کے لیے لکھا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو ان سے پوچھا، یہ آپ کو کون سا مرض لاحق ہے؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، واللہ مجھے کوئی مرض نہیں ہے، لیکن میں جس وقت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تو اس جگہ موجود تھا اور میں نے ان کی بد دعا کو اپنے کانوں سے سنا تھا۔ بخدا آج بھی جب وہ نظارہ میری آنکھوں میں گھوم جاتا ہے تو دل پر ایسی رقت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کے اثر سے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہو گیا۔ بحوالہ سیرت بن ہشام۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں، سابقین اولین میں نمایاں مقام کے حامل اور وہ 7ویں شخص ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے عراق فتح کیا اور آپ نے ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عراق کا مشہور شہر کوفہ آباد کیا۔ کوفے کے لوگ اپنی خیانت اور بدعہدی میں ہر دور میں ممتاز رہے ہیں۔ جس وقت آپ کوفے کے گورنر تھے، اہل کوفہ نے آپ کی شکایت دربار خلافت میں پہنچائی کہ انہیں صحیح طور پر نماز پڑھانا بھی نہیں آتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو طلب کیا اور فرمایا، اے ابو اسحاق، یہ لوگ اس بات کے شاکی ہیں کہ آپ انہیں ٹھیک طور پر نماز نہیں پڑھاتے۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں انہیں بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھاتا ہوں، اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا۔ پہلی 2 رکعتوں میں لمبی قرات کرتا ہوں اور آخری 2 رکعتوں کو مختصر پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو اسحاق، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ پھر آپ نے اس شکایت کی تحقیق کے لیے کچھ صحابہ کرام کو سیدنا سعد کے ساتھ روانہ کیا۔ اس تحقیقی وفد نے کوفے کی ہر مسجد کا دورہ کیا اور سیدنا سعد کے متعلق لوگوں کی رائے دریافت کی۔ تمام نے آپ کے حسن عمل کی تعریف کی۔ پھر یہ وفد بنو ابس کی مسجد آیا اور وہاں لوگوں سے دریافت کیا۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اگر آپ لوگ ان کے متعلق ہماری رائے جاننا ہی چاہتے ہیں تو سن لیں کہ سعد میدان جنگ میں فوج کے ہمراہ نہیں چلتے، نہ مال غنیمت ٹھیک طور پر تقسیم کرتے ہیں اور نہ ہی فیصلوں میں انصاف سے کام لیتے ہیں۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کے ان جھوٹے الزامات کو سنا تو فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس شخص کے حق میں 3 طرح کی بد دعائیں کروں گا۔ یا اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، صرف دکھاوے کے لیے یا لوگوں میں شہرت اور ناموری کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی عمر دراز کر دے اور اس کی محتاجی کو بھی لمبی کر دے اور اسے فتنوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں، اس شخص نے بڑی لمبی عمر پائی۔ وہ گلیوں میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا اور لوگوں کے پوچھنے پر بتلاتا تھا کہ میں ایک مصیبت میں مبتلا بوڑھا ہوں، مجھے سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا نے تباہ کر دیا ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں، میں نے اسے اس حال میں دیکھا ہے کہ قبرصنی کی وجہ سے اس کی بھویں آنکھوں پر آ گری تھیں۔ ایسے عالم میں بھی وہ راستے میں آنے جانے والی لڑکیوں سے چھیڑ خانی کیا کرتا تھا۔ بحوالہ متفق علیہ۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا۔ جلیل القدر صحابی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو اسلام کی آمد سے قبل ہی بت پرستی سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں انہوں نے اپنے اسی بہنوئی اور بہن کی پٹائی کی تھی۔ ان کے متعلق راوی بنت اوس نے مروان بن حاکم مدینہ کے دربار میں یہ شکایت پہنچائی کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زمین کے ایک حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مروان نے آپ کو طلب کیا تو آپ نے مروان سے کہا،
کیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو سننے کے بعد بھی کہ اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر سکتا ہوں؟ مروان نے پوچھا آپ نے کون سی حدیث سنی ہے؟ فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین ظلم سے ہتھیا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن 7 زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال لی جائیں گی۔ مروان نے کہا اب اس کے بعد آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگوں گا۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بد دعا دیتے ہوئے کہا یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اس کی زمین میں اسے مار دے۔ راوی کہتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مری جب تک کہ اندھی نہیں ہو گئی۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتی ہوئی چلتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ اپنی ہی زمین میں موجود کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس میں گر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ یہی وہ زمین تھی جس کے متعلق اس نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا تھا۔ بحوالہ متفقہ علیہ۔ ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ بد دعا سے بچیں اور بالخصوص والدین کی، کیونکہ والدین اور اساتذہ کی، کیونکہ ان کی بد دعا ان کے مستقبل کا بیڑا غرق کر دے گی۔ والدین کی بد دعا اور اس کے اثرات کے متعلق احادیث میں کئی واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جن میں ایک بنو اسرائیل کے ایک مشہور عابد اور زاہد حضرت جریح رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف 3 گود کے بچوں نے بات کی، جبکہ عموماً اس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ ایک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، دوسرا جریح والا لڑکا، اور جریح ایک عابد اور زاہد آدمی تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک حجرہ بنا لیا اور اس میں مصروف عبادت رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ اس کے پاس اس وقت آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے اسے اے جریح کہہ کر آواز دی۔ اس نے اپنے دل میں کہا اے میرے رب، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف نماز، کس کا خیال کروں؟ پھر وہ نماز میں مشغول رہا اور وہ واپس لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر اس کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا اے جریح، اس نے کہا یا رب میری ماں اور میری نماز، پھر نماز میں مشغول ہو گیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن وہ پھر اس کے پاس آئی اور اسے اے جریح کہہ کر آواز دی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا یا رب میری والدہ مجھے صدا دے رہی ہے اور میں حالت نماز میں ہوں۔ اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ اس کی والدہ نے اسے ان الفاظ میں بد دعا دی یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کے چہرے نہ دیکھ لے۔ پھر بنو اسرائیل میں جریح اور اس کے زہد و تقوی کی شہرت عام ہو گئی۔ اس دوران ایک بدکار عورت نے جس کا حسن مشہور تھا کہا اگر تم چاہو تو میں جریح کو فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ چنانچہ وہ جریح کے سامنے بن سنور کر آئی، لیکن جریح نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جو جریح کی عبادت گاہ کے آس پاس ہی رہا کرتا تھا اور اس کے ساتھ بدکاری کر کے حاملہ ہو گئی۔ جب اسے لڑکا پیدا ہوا تو اس نے مشہور کر دیا کہ یہ جریح کا لڑکا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ جریح کے پاس آئے، اسے حجرے سے باہر کھینچ کر لائے اور سومے کو گرا دیا اور بری طرح پیٹنے لگے۔ جریح نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ برائی کی ہے اور اس کے نتیجے میں تجھے اس سے لڑکا ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ جب بچہ لایا گیا تو اس نے لوگوں سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں نماز پڑھوں۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا فلاں چرواہا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ جریح کو چومنے اور حصول برکت کے لیے اسے چھوتے ہوئے درخواست کرنے لگے اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کے حجرے کو سونے کا بنا دیں۔ اس نے کہا نہیں، پہلے جیسے مٹی کا تھا اسی طرح کا بنا دو۔ متفق علیہ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اولاد بے گناہ بھی ہو تو والدین کی بد دعا انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اولاد سے کوئی گستاخی ہو جائے تو ان کو بجائے بد دعا دینے کے ہدایت کی دعا کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے دستور حیات پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
تاکہ ہماری آنے والی مزید اصلاحی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔